ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک چیز پہلے میں مقدمتاً عرض کر دوں کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے، زبر زیر معجزہ ہے، حتیٰ تقدیم و تاخیر معجزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ مومنین کے درمیان یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچوں سے مراد کون ہے، مباہلہ اس بات کی جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ سچوں سے مراد کون ہے۔ ایک چیز جو ہم یہاں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کیا اس آیت کو اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ؟ کیا فرق ہو جاتا معنی میں؟ اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ اگر اس طرح کہہ دیتا کوئی حرج تھا، لیکن بات وہی ہے کہ قرآن کی ترتیب بھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ بھی ایک اعجاز ہے۔ یہ ترتیب عظمت اہل بیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تقوی۔ تو اب میرے خیال میں آپ سوال سمجھے نہیں سمجھے کہ اگر قرآن مجید یہ دیکھیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، ہم لوگ شاعر لوگ ہیں، مجلس پڑھنے والے ہیں، نوحہ خوان ہیں، تو ان کو پڑھنا کچھ ہے، پڑھ کچھ رہے ہیں، گھر جا کے یاد آتا کہ یہ بات اگر ہم نے اس کے بعد کہی ہوتی تو زیادہ اثر انداز ہوتی۔ تو یہ ہم لوگوں سے چوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ چوک ممکن ہے۔ جو ترتیب جہاں ہے وہی مناسب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید یوں کہہ دیتا تو کوئی حرج تو نہیں دکھ رہا ہے نا بظاہر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ مگر اس کے بجائے قرآن نے ترتیب کیا رکھی؟ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ گویا اہل بیت کی عظمت کا اظہار ہے۔ ہر کس و ناکس کو دعوی عشق اہل بیت کا حق نہیں ہے۔ پہلے اس معیار پر پہنچو، متقی بنو، تب کہو کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال اس پر مجھ کو نہیں رکنا، اصل جو گفتگو ہے تو قرآن مجید کہتا ہے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اس کے بعد ہے کہ اہل بیت کا ساتھ پکڑو سچوں کے ساتھ۔ تقوی کیا ہے آج اس پر گفتگو ہوگی، اور خلاصہ یہ ہے کہ سئل الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا عن تفسیر التقوی، مولا تقوی کا مطلب کیا ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر حضرت نے فرمایا فقال اللہ یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے، ولا یراک حیث نہاک، اور وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے۔ تو امام نے تقوی کی تعریف کیا فرمائی کہ تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تقوی نام ہے، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ تو اب یہ امام کے فرمان کے مطابق کیا ہوا؟ تقوی یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو قرآن مجید کہتا ہے ہم کوئی عمل آپ کا قبول نہیں کریں گے۔ آیت موجود ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ امام کے فرمان کے مطابق واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر
عمل ہونے نہ پائے. تو مین چیز ہے آپ مستحب نہیں کریں وہ چلے گا لیکن واجب نہ چھوٹنے پائے. مکروہ پر عمل کر لیا کوئی بات نہیں ہے مگر حرام پر عمل نہیں ہونا چاہیے.